بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، آپ سے یہی توقع ہے کہ آپ کبھی مغرور اور متکبر اور بے نیاز نہیں بنے ہوں گے، لیکن آپ نے اپنے وسیب میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے اس ملک اور معاشرے میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو آپ کو متکبر نظر آتے ہیں، آپ کو مغرور نظر آتے ہیں، آپ کو بے نیاز نظر آتے ہیں، اور ان کے تکبر اور ان کے غرور اور ان کی بے نیازی کی کبھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسروں سے ہٹ کر جسم عطا کیا ہوتا ہے۔ ان کا رنگ چٹا ہے، گورا ہے، ان کی آنکھیں کشادہ ہیں، ان کا جسم مناسب ہے، قد و قامت والا ہے، ہر لحاظ سے خوبصورت ہیں، حسن کی بنیاد پر غرور اور بے نیازی ان کے اندر آ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے ہٹ کر مال دیا ہوتا ہے، وہ کسی کو کسی کا اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتے، اپنے ہر کام، اپنی ہر ضرورت کو خود پورا کرنے پر قادر ہوتے ہیں، تو یہ وجہ ہوتی ہے ان کے غرور کی، اور یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اقتدار میں آ جاتے ہیں اور جوڑ توڑ کر کے جھوٹے سچے نعرے لگا کر کسی نہ کسی طریقے پر اقتدار میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب ان کو کرسی اور اقتدار ملتا ہے تو ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ مغرور ہو گئے ہیں، بے نیاز ہو گئے ہیں، متکبر ہو گئے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا جتھا اور برادری اور جماعت اتنی ہوتی ہے کہ وہ ان کی اس طرح حفاظت کرتی ہے جس طرح شیر اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، تو اس جتھے اور برادری اور خاندان کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مغرور اور متکبر ہے، حالانکہ ان کو ہونا نہیں چاہیے، ان کو یہ زیب نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ چیزیں جتنی میں نے گنوائی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی اپنی نہیں ہیں، یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ چاہے تو آن کے آن میں حسن کی دولت واپس لے لے، ہم نے دیکھا نہیں ہے کتنے لوگوں کے چہرے خوبصورت ہوتے ہیں، بعد میں دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہتے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں متکبر و مغرور ہوتے ہیں، مال و دولت کی بنیاد پر آن کی آن میں اللہ تعالیٰ حالات بدلتا ہے اور شاہ سے گدا بن جاتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری موت پر ہمالیہ روئے گا، لیکن جب وہ پھانسی چڑھتے ہیں اور جب ان کا جنازہ اٹھتا ہے کہ ان کے گھر والے بھی ان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے؟ بہت سارے خاندان اور برادری والے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ایک ایک بات پر لوگ مر مٹتے تھے، لوگ ان پر تھوکتے بھی نہیں ہیں، کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، انسان جن کی بنیاد پر تکبر و غرور کرتا ہے، یہ اس کی اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اس لیے سوائے اللہ کے کسی کو تکبر، کسی کو کبریائی، کسی کو فخر، کسی کو غرور زیبا نہیں۔ اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو اپنا کام کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے کام وہ اپنے خود کرتا ہے، جبکہ انسان جتنے بھی ہیں جب تک اللہ ان کے کام نہ کرے ان کا ایک کام بھی نہیں ہوتا۔ یہ میرا اللہ ہے۔ تو یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آج کے سبق میں سمجھائی ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ ان تکفروا انکم، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، ان تکفروا، اگر تم کفر کرو، انتم تم، اور تم نہیں، ومن فی الارض جمیعا، بلکہ جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے یہ سارے کے سارے مل کر بھی اگر تم میرا کفر کرو تو میرا کچھ نہیں بگڑتا، میرا کچھ نہیں بگڑتا، میرے اقتدار میں، میری حکومت میں، میری کرسی میں، میرے استحکام میں، میری خدائی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں بیان فرمائی ہے، اور فرماتے ہیں میرے اللہ نے کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ ایک بہت بڑا میں میدان بناؤں، اور یہ سارے کے سارے لوگ حضرت آدم سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہوگا سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اور ان میں سے ہر فرد اس طرح اشکر رجل کے لفظ آتے ہیں جو سب سے زیادہ بدبخت انسان اس زمین پر پیدا ہوا ہے، سب کے دل ایسے ہو جائیں، ہاں جی، سب کے دل ایسے، یعنی سارے برے ہو جائیں۔ کتنے برے ہو جائیں؟ اب برائی کا تصور کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہم نام لیتے ہیں نا فرعون کا، سارے کے سارے فرعون بن جائیں، سارے کے سارے شداد بن جائیں، حامان بن جائیں، تب بھی میری خدائی میں ایک ذرے کا فرق واقع نہیں ہوتا۔ اور یہ سارے کے سارے لوگ اگر سب سے زیادہ
اسدر رجل جو سب سے زیادہ سعید انسان ہے، اور سب سے زیادہ سعید انسان کون ہے؟ محمد رسول اللہ، اور ان جیسا بن کوئی نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے ایک اکیلا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے، لیکن فرض کیا سارے کے سارے اس ایمان اور اس شان کے پیدا ہو جائیں، تب بھی میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میری خدائی اسی طرح ہے۔ کیا خوبصورت تشریح کی۔ اور پھر فرمایا کہ سارے کے سارے انسان اکٹھے ہو جائیں اور سارے کے سارے انسان اپنے دل کے اندر جو خواہشیں لیے پھرتے ہیں ان میں سے ہر انسان کی ہر خواہش کو پورا کر دیا جائے، تب بھی میری خدائی میں اتنا فرق بھی نہیں پڑتا جتنا سمندر کے اندر ایک سوئی کے ڈبونے سے سوئی کے اوپر جو پانی لگتا ہے اس پانی سے سمندر کو فرق نہیں پڑتا، میرے خزانوں میں اتنا فرق بھی نہیں پڑتا۔ میرے اللہ، اور اس کو میرے عزیزوں بے نیازی زیب دیتی ہے، اس کو تکبر زیب دیتا ہے۔ کوئی کسی غرض میں مبتلا نہ ہو۔ ہم نے دیکھے ہیں لوگ جو بہت بڑھ کے مارتے ہیں، ایک شریان بند ہوتی ہے وہ سر کے بھر رہے آ کر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک چک نکل جاتی ہے، انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ تیری اوقات کیا ہے۔ ہاں جی، آن کی آن میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے گرا کر زمین پر پٹک دیتا ہے اور کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو فرمایا یہ ہے کہ ان تکفروا انتم، اگر تم کفر کرو، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سارے کے سارے انسان میرا کفر کریں، تو فإن اللہ لغنی حمید، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی وہ ہستی ہے، وہ غنی بھی ہے، وہ حمید بھی ہے، وہ بے پرواہ ہے، اس بات سے بے پرواہ ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ آپ الحمدللہ اگر کہتے ہیں تو اپنا گھر بھرتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اپنا بناتے ہیں کچھ، اللہ کو کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا۔ ولا یمنون علی، اپنے اسلام اپنی عبادتوں کا اللہ کے اوپر احسان نہ کیا کرو، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں توفیق دی۔ کتنے دن ایسے گزرے جب تم صبح کی نماز پڑھنے نہیں آئے؟ یاد ہے آپ کو؟ آج آ گئے ہو، یہ آپ کا کمال ہے؟ نہیں، یہ میرے اللہ کا احسان ہے کہ کل اس نے توفیق نہیں دی تھی، آج اس نے توفیق دی۔ بہت ساری نیکیاں جو کل نہیں کرتے تھے آج ہم کر رہے ہیں۔ کبھی انسان یہ نہ سوچا کرے کہ میں نہیں، جو کچھ آپ کرتے ہیں یہ کون کراتا ہے؟ میرا اللہ کراتا ہے۔ جب نیکی کی وہ توفیق دے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور کبھی نہ سوچا کرو کہ ہم کسی کے اوپر احسان کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو کوئی بھی احسان نہیں کرتا، اللہ کا احسان ہے اگر وہ نیکی کی طرف آنے کی توفیق دیتا ہے۔ وہ غنی ہے یعنی بے پرواہ ہے، اس چیز سے بے پرواہ ہے کہ مسجدیں آباد رہیں یا مسجدیں ویران ہو جائیں، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور حمید اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے، خود قابل تعریف ہے، اور ہر وقت قابل تعریف۔ تو میرے عزیز دوستو، اس خدا کی بستی میں ہم بستے ہیں۔ پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ دیا، پھر یہ پیغام موسیٰ کے حوالے سے قریش کو دیا گیا کہ تم سارے کے سارے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ محمد مصطفیٰ جو پیغام لے کر آئے ہیں تمہارے محتاج ہیں، بابا تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اور محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ اس امتحان میں جیتیں گے وہ جو اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ اور پھر کون جیتے؟ محمد رسول اللہ نہیں جیتے، آپ کے ساتھی نہیں جیتے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہر نبی اس کشمکش میں آخر کار وہی جیتا ہے، اگرچہ بظاہر وہ نہیں جیت سکا۔ نوح علیہ السلام کو کون کہتا ہے کہ وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں، وہ کامیاب ہوئے۔ نوح کا آج ہم نام لیتے ہیں، نوح کے بالمقابل جو بادشاہ تھا اس کا کون نام لیتا ہے؟ حسین اور یزید کی اگر آپس میں مارکہ آرائی ہوئی تھی تو حسین جیتا، حسین تو وقت پر شکست کھا گیا تھا، لیکن حسین زندہ ہے، یزید تو مر گیا ہے۔ یزید کا کون نام لیتا ہے؟ تو میرے دوستو، حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے اگر بظاہر شکست بھی کھا جائیں تو کامیاب وہی ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو دیکھتے رہنا چاہیے، تو بس یہ دیکھتا رہنا چاہیے کہ میں جس لائن پر کھڑا ہوں یہ لائن ٹھیک ہے۔ نتائج کے ٹھیکیدار آپ نہیں ہیں، نتائج میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ صرف اتنا دیکھیں کہ یہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہ راستہ ٹھیک ہے، اور جو میں کام کر رہا ہوں یہ کام اسی طریقے پر ہو رہا ہے جس طریقے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔